بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئے اسلامی سال کی ابتدا ہو چکی ہے اور ہم لوگوں کے لیے ایک لحاظ سے یہ چیز تشویش کا باعث بھی ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کی دیوار زندگی میں سے ایک اینٹ اور گر گئی۔ جو اللہ نے ہمارے لیے عمر مقرر کی تھی، زندگی مقرر کی تھی، اس میں سے ایک سال اور کم ہو گیا۔ چونکہ ہم انسان ہیں، اس زندگی سے، اس دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ موت جو ہے وہ مومن کے لیے تحفہ ہوتا ہے۔ اس پہلو سے دیکھیں کہ ہمارا جو محبوب ہے اللہ، ہم نے اس سے ملنا ہے، اس کے پاس پہنچنا ہے، رفیق اعلیٰ کے پاس جانا ہے۔ اس کے پاس جانے کا جو سفر تھا وہ کیا ہو گیا؟ تھوڑا سا اور کم ہو گیا، ایک سال اور اس میں سے گھٹ گیا۔ ہم بس اپنے محبوب کے پاس پہنچنے ہی والے ہیں۔ تو بحیثیت مومن ہم لوگوں کو جو ہے ایک تو اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ میرا گزشتہ سال جو ہے وہ نیکی کے حوالے سے کیسے رہا، گناہوں کے حوالے سے کیسے رہا، میرا نیکیوں کا پلڑا بھاری رہا یا گناہوں کا پلڑا بھاری رہا۔ اس چیز پہ غور کرنا چاہیے۔ پھر جو کمیاں کوتاہیاں ہوں ان کے لیے عہد کریں، تیاری کریں کہ انشاءاللہ یہ سال ہم نے اللہ پاک کی فرما برداری میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت میں گزارنا ہے۔ موجودہ دور پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، دکھوں کا، ٹینشنوں کا دور ہے، فکروں کا اور سوچوں کا دور ہے، تشویشات کا دور ہے۔ ہر انسان دکھی ہے، ہر انسان پریشان ہے۔ کسی کا جو ہے جی وہ کیا ہے، روزگار کا مسئلہ ہے۔ بنیادی طور پر پاکستان میں تو مسئلہ ہی روزگار کا ہے آج کل زیادہ۔ کوئی بیمار ہے، کوئی گھروں کے اندر جھگڑے ہیں، کسی کے جو جی وہ 100 معاملات ہیں، دشمن پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ غرض ہے کہ خوشحال اور مطمئن کوئی آدمی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے چند اعمال ہیں جنہیں میں ساتھیوں کے لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کوشش کریں ان کو یکم محرم الحرام کو کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے اس کی نیت سے آنے والا پورا سال خیر خیریت سے گزارے گا۔ ان اعمال میں جو میں نقل کر رہا ہوں یہ چیز ذہن میں رکھیں گے کہ یہ جو ترتیب ہے نہ یہ قرآن سے کہیں ثابت ہے نہ حدیث سے، ٹھیک ہے؟ ہم ایسے جو ہے نا جی وہ الٹے سیدھے فضائل بیان نہیں کرتے۔ ہاں بزرگوں کا تجربہ ہے کہ اگر اس طریقے سے دعا پڑھ کے اللہ سے مانگا جائے، اللہ کے آگے گڑ گڑایا جائے تو دعا زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو یہ وظیفہ جو ہے نا جی ایک تو یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کیا ہے، اگر خدا نخواستہ بیماریاں ہیں، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، رکاوٹیں ہیں، معاملات حل نہیں ہوتے، بچوں کے جو ہے جی وہ کیا ہے رشتے کے مسائل ہیں، بچیوں کے رشتے کے مسائل ہیں، روزگار کے مسائل ہیں، اپنا گھر نہیں ہے، 100 طرح کے دکھ ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے جی یا تو ایک آدمی اکیلا بیٹھ جائے یا خاندان کے 2-4 آدمی اور بیٹھ جائیں، پاک صاف باوضو ہو جائیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد درود شریف کوئی سا پڑھ لیں، 360 مرتبہ جو ہے جی وہ کیا پڑھیں گے؟ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ 360 مرتبہ کیا پڑھ لی؟ سورہ فاتحہ پڑھ لی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ٹوٹل 40 مرتبہ یہ دعا پڑھیں گے، اللہم یا محول الاحوال حول حالی الی احسن الاحوال بحولک وقوتک یا عزیز یا متعال وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ عمل بعض صالحین سے منقول ہے۔ اور اس دعا کا ترجمہ کیا ہے کہ اے میرے پروردگار، اے حالات کے بدلنے والے، میرے حالات کو بھی اپنی قدرت اور قوت سے بہترین حالات میں بدل دے، اے ہر شے پر غالب اور برتر خدا۔ یہ اس دعا کا کیا ہے؟ ترجمہ ہے۔ 40 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ یہ آنے والا سال جو ہے ہمارے لیے، اگر بیماریوں کا مسئلہ ہے، بیماریوں سے حفاظت کا سال بنا، دکھوں سے حفاظت کا سال بنا، پریشانیوں سے حفاظت کا سال بنا، ہمارا یہ اس سال کے حالات کو بدل دے۔ پچھلے سال جو تنگیاں دیکھی، پریشانیاں دیکھی، جو اس سال ان کو کیا کر دے؟ تبدیل کر دے، خوشحالی سے، فرحت سے، راحت سے، سکون سے، اطمینان سے، شفا سے کیا کر دے؟ ان حالات کو بدل دے۔ ایک یہ عمل ہے، آپ یہ کر لیں۔
اگر جو نا جی کیا ہے دشمن پیچھے لگے ہوئے ہیں، جادو جنات کا مسئلہ ہے، پریشانیاں ہیں، عزت کے اندر کیا ہے کمی ہے، آپ معاشرے میں عزت اور وقار چاہتے ہیں، بلندی چاہتے ہیں، سر پہ عزت کا تاج چاہتے ہیں، ہیبت، روبہ، دبدبہ اور وقار چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یہ روزگار کے مسائل ہیں، تب جو نا جی آپ اس کی جگہ کیا کر سکتے ہیں، سورہ فاتحہ کی جگہ 360 مرتبہ آیت الکرسی بھی پڑھ سکتے ہیں، باقی ترتیب وہی رہے گی۔ 40 مرتبہ اللہم یا محول الاحوال والی دعا پڑھیں گے، اور اس کے بعد کیا کریں گے، دعا کریں گے۔ یا گھروں کے اندر بچیوں کے رشتے کے مسائل ہیں، بنتے ہوئے کام بگڑ جاتے ہیں، ایک معاملہ ہمارا چلنے لگتا ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ کام چل پڑا نا، میرے بارے نہارے ہو جائیں گے، اچانک وہ کام کیا ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، جی رزق کی تنگی ہے، کام بہت سست ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار ایک مہینے میں کام ہو جائے گا، چلو پھر دوسرا کام دیکھیں گے، وہ ایک ہی کام 6 مہینے جو ہے جی وہ ہمارا نہیں بنتا، تو اس کے لیے جو ہے جی آپ چاہیں تو سورہ الم نشرح بھی اسی ترتیب کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، باقی ترتیب وہی رہے گی۔ اس کے بعد کہ 360 مرتبہ سورہ الم نشرح، اس کے بعد 40 مرتبہ اللہم یا محول الاحوال، حول الی حالی، حول حالی الی احسن الاحوال والی دعا، اور اس کے بعد پھر کیا کریں گے، دعا کریں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں جی میں کمزور ہوں، مجھ سے اتنی لمبی لمبی چیزیں نہیں پڑھی جاتی، پھر آپ 360 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی کیا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ آنے والا سال ہم سب مسلمانوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کا سال بنائے، ترقی کا سال بنائے، دکھوں سے غموں سے نجات کا سال بنائے، خوشحالی کا برکت کا کیا بنائے، سال بنائے، اور اپنی دعاؤں کے اندر جو ہے نا جی وہ غزہ کے مسلمانوں کو یاد رکھیں، جہاں جہاں کے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے ان کو یاد رکھیں، اور مجھ فقیر کو بھی اپنی دعاؤں میں، ہمارے ادارے کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔